أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت من سورہ البقرہ کی آیت 151 کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اس ضمن میں ہم نے سورہ الفرقان 25ویں سورہ کی آیت نمبر 29 پر گفتگو کر رہے تھے کہ ٹائم ختم ہو گیا. تو اس حوالے سے ہم آج 433 صفحہ اور آیت نمبر 29 433 صفحہ آیت نمبر 29 سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ الفرقان آیت نمبر 29. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. فرمایا کہ وہ جو حشر کا یا قیامت کا منظر ہوگا تو اس کی ایک سچویشن یا صورت حال یہ بھی ہوگی کہ اس امت کے کچھ ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے. اور کیوں کاٹ رہے ہوں گے؟ یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ اے میں کاش فلاں ابن فلاں کو اپنا امام نہ بنا، فلاں کو اپنا یار نہ بنا، کہ جس کو میں نے یار بنایا، مرشد بنایا، امام بنایا کہ یہ مجھے دین سکھائے، اس نے کیا کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاء، کہ جب کہ اللہ کا ذکر یعنی قرآن میرے پاس پہنچ گیا تو اللہ کے ذکر یعنی کتاب عزیز قرآن پاک اس کے آ جانے کے بعد اس میرے خلیل نے مجھے اس قرآن پاک سے دور کر دیا، بہکا دیا، الگ تھلگ کر دیا. فرماتے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ جو ایسا خلیل ہو جو انسان کو کتاب الہی سے دور کرے، وہ فرمایا انسان ہی وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے. اور یہ شیطان چاہتا یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب سے کٹ کر الگ ہو کر اپنے لیے ذلتیں اور رسوائیاں خرید. یہاں پر رخصان محترم جو میں نے ذکر کا معنی کتاب الہی کی ہے قرآن پاک، تو درس کے بعد پچھلے اتوار کو ایک دوست نے بڑا اعتراض کیا کہ جی آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ ذکر کا معنی قرآن کر دیں؟ ذکر سے مراد تو واقعی اللہ اللہ کرنا ہے. تو اللہ اللہ کرنے سے دل پاک ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اور جب اللہ اللہ کرنا بند ہو جائے انسان تو پھر شیطان کا قبضہ اور غلبہ ہو جاتا ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ذکر سے مراد ذکر لسانی ہے، واقعی اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور تسبیح پر یاد کرنا بھی اس کا ایک ذریعہ ہے. تو بقول اس کے ہم ڈنڈی مارتے ہیں
قرآن کے درس کے دوران کہ درس میں ذکر کا لفظ ہے اور ذکر کو ہم کتاب کی طرف لینے گئے اور پھر اپنے سامعین ناظرین اور طلباء کو یعنی ذکر کے حقیقی مفہوم سے بدرخ کر دیا بقول ان کے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ضمن میں کلام الہی کی رہنمائی ہمارے سامنے رہے۔ تو اس ضمن میں رفتار محترم ہمارا جو دوستوں سے اختلاف ہے فہم قرآن میں، وہ ایک اصولی اختلاف ہے۔ ہمارا موقف سورہ الانعام آیت 105 اس کی روح سے یہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں تاکہ بات کسی نتیجے تک پہنچے۔ سورہ الانعام 6 سورہ رفقا محترم اور آیت 105، یہ 169 صفحہ ہوگا، 169 صفحے کا آخر، 104 آیت وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، بلا شبہ پہنچ گئی اے انسانوں تمہارے پاس روشنیاں تمہارے رب کی جانب سے۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، بس جو کوئی ان روشنیوں سے اپنے دل دماغ کو روشن کر لے گا، فَلِنَفْسِهِ، تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو کوئی قرآن کی روشنیاں آ جانے کے بعد اپنے آپ کو اندھا بنا کر رکھے گا، اندھیروں میں مبتلا کرے گا، نور قرآن سے اپنے آپ کو منور نہیں کرے گا۔ رفقائے محترم، قرآن کا دعویٰ یا رحمان کا قرآن کے بارے میں دعویٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16 اور سورہ النساء آیت 175 کیا ہے کہ یہ نور ہے، نور مبین ہے، اور ہزارہ کروڑہ سورجوں سے بڑھ کر اللہ کا کلام زیادہ تابناک اور روشن ہے۔ کیا کبھی دیکھا ہے رفقائے محترم آپ نے کہ دن کے وقت جب سورج چمک رہا ہو، نصف النہار پر ہو، تو سورج کو دیکھنے کے لیے آپ نے موم بتی نکالی ہو، لالٹینیں نکالی ہو، مشعلیں روشن کی ہو، یعنی دن کی روشنی ہوتے ہوئے موم بتیوں سے دن کو دیکھنا یہ کتنی بڑی نادانی ہے۔ تو جب اللہ کا کلام روشن ہے کروڑا سورجوں سے بڑھ کر، تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کبھی ادھر کی روشنی لانا چاہتے ہیں، کبھی ادھر کی روشنی، اور وہ بھی انسانوں کی بنائی ہوئی خود ساختہ۔ تو اللہ کے روشن آفتاب کو دیکھنے کے لیے صرف اللہ کے روشن کتاب کلام کے سامنے اپنی آنکھیں کھولنا اور ارادی طور پر اس سورج سے، اللہ کے کلام کے سورج سے اپنے آپ کو مستفید کرنا، بس یہ درکار ہے، اس کے سوا کوئی چیز درکار نہیں۔ تو فرمایا جو کوئی اس کلام الہی کی روشنی کے آ جانے کے بعد اندھا بنا رہے گا، اندھا بنا رہے گا، فعلیہا، تو اس کے نتیجے میں اس کا کیا ہے؟ نقصان ہے، ہاتھ اور کمیوں میں گرے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا رفقائے محترم، وما انا علیکم بحفیظ، اور اس طرح جو قرآن کے نور کے آ جانے کے بعد اندھے بن کر رہے اور دعویٰ کریں ہم تو بڑے رسول کے عاشق ہیں، ایسے اور ویسے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ جب تم کھاڈر خانیوں میں گرو گے نور قرآن سے الگ ہو کر، تو میں رسول تمہیں بچانے کے لیے نہیں آنے کا، نہ میں نے تمہیں بچانا ہے، نہ تمہیں کھاڈر خانیوں سے نکالنا ہے۔ یہ بنیادی اساسی نقطہ ہے رفقائے محترم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بھی حفاظت بشر
حفاظت کا دعویٰ وعدہ نہیں لیا. یعنی آپ من حیث البشر اللہ کے یہاں محفوظ نہیں ہے، آپ کی رسالت محفوظ ہے، اور رسالت کیا ہے؟ کلام الہی. بس محفوظ چیز کیا ہے رفقائے محترم؟ کلام الہی. مکہ مدینے کا تعامل، رسول کی طرف منسوب اقوال، یہ محفوظ نہیں ہے. ان کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. اللہ نے جس چیز کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ کلام برحق، کلام الہی، قرآن پاک. بس محفوظ کلام سے دوسری چیزوں کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، معلوم کیا جائے گا. یقینی چیز سے غیر یقینی جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا، نہ کہ غیر یقینی چیزوں سے یقینی کلام الہی کے حق یا باطل ہونے کا نعوذ باللہ فیصلہ کیا جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور نہیں ہوں میں تمہاری حفاظت کا سکنے والا. آمین. فرمایا رفقائے محترم وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم اپنی آیتوں کی کیا کرتے ہیں؟ تصریف کرتے ہیں. تصریف کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم کسی چیز کے جو مختلف شیڈز ہوں، کلرز ہوں، اینگلز یا زاویے ہوں، پہلو ہوں، پرت ہوں، جہتیں ہوں، سمتیں ہوں. تو جس چیز کے ایک سے زیادہ پہلو ہوں، پرت ہوں، لیئرز ہوں، تو یقین بات دیگرے ان لیئرز کو کھولنا، پرتوں کو کھولنا، پہلوؤں کو سامنے لانا، عدل بدل کر، کبھی ایک پہلو سے، کبھی دوسرے پہلو سے، کبھی تیسرے پہلو سے. تو یہ قرآن کا تصریف آیات، یعنی آیات کو مختلف پہلوؤں سے عدل بدل کر سامنے لانا، اس کو ہم قرآن کی اصطلاح میں تصریف آیات کہتے ہیں. اور اگلے اتوار کو انشاءاللہ العزیز کتاب کے عنوان کے تحت قرآن پڑھنے کے قرآنی اصولوں میں جو تصریف آیات کا مقام ہے، تصریف کیا ہے، تصریف آیات کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں قرآن میں، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس اصول کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کن کن گمراہیوں میں آج نام نہاد امت مبتلا ہے. تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ العزیز الکتاب کے درس میں ان پہلوؤں پر گفتگو کریں گے. اس وقت تو ایک اصول کے طور پر آپ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ کذالک نصرف الآیات، اور اسی حوالے سے اور اسی مقصد کے پیش نظر اور اسی طرح ہم کیا کر رہے ہیں؟ نصرف الآیات، اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر عدل بدل کر کے مختلف پہلوؤں کو ان کے پہلوؤں کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں؟ تصریف آیات کا مقصد کیا ہے؟ تصریف آیات کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ دیا رفقائے محترم وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ. اس تصریف آیات کا مقصد یہ ہے کہ جب تصریف آیات کے اصول اور منہاج اور اساس پر آپ قرآن سکھائیں، بتائیں، سمجھائیں رسول، تو رسول کے مخاطب کیا اٹھیں؟ بے ساختہ ان کی زبانوں پر آ جائے. کیا آ جائے؟ درستہ. اے رسول آپ نے درس کا حق ادا کر دیا، واقعی درس ہو گیا. جس طرح کوئی شخص اپنی ڈیوٹی عمدہ طریقے سے پرفارم کرے، ادا کرے، تو بے ساختہ ہماری زبان پر بے شابہ حق ادا کرنا تو اس کو کہتے ہیں، کام انجام دینا تو اس کو کہتے ہیں، پڑھانا تو اس کو کہتے ہیں، پڑھنا تو اس کو کہتے ہیں، پاس ہونا یا محنت کرنا تو یہ ہوتا ہے. یعنی جب کوئی عمل اپنے آخری درجے میں اپریسیشن کا سبب یا باعث بنے تو وہ کیفیت ہے جو یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہے وَلِيَقُولُوا بے ساختہ. یعنی وہ کیا اٹھے؟ کیا اٹھیں؟ درستہ. اے رسول آپ نے درس دے دیا، درس کا حق ادا کر دیا. تو گویا کہ درس قرآن کی بنیادی اساس کیا ہے رفقائے محترم؟ تصریف آیات.
درس قرآن کی اساس تصریف آیا. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور یہ تصریف آیات ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ جو قوم قرآن کے علم کی طالب ہے، جو قوم علم قرآن چاہتی ہے، اس کے سامنے ہم اس قرآن کو ابھار کر لے آئیں. وَلِنُبَيِّنَهُ، اور یہ کہ ہم ابھار کر سامنے لائیں، خوب کھولیں اندر کے جو کچھ حقائق ہیں. بَانَ لَهُ المکان کا معنی ہوتا ہے مکان، جگہ، گھر، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کو ایکسپوز کر دینا، باہر لے آنا، جو کچھ انر ہے اسے آؤٹ کر دینا. وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ہم چاہتے ہیں قرآن کا جو انر ہے وہ اس طرح باہر آ جائے. کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم، گروہ، جماعت کے لیے جو علم چاہتی ہے، جو علم قرآن کے طالب ہیں. گویا طلباء قرآن کے لیے رفقائے محترم اور درس قرآن کے لیے تصریف آیات ہی الہی میتھڈ ہے، اور یہی سنت کا اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتا ہوا، آزمایا ہوا طریقہ کار. بس نبی الہی درس قرآن کا میتھڈ کیا ہے؟ تصریف آیات. اور جس طرح کیا ہے اگلے اتوار کو اس کی اور مثالیں لا کر یہ بتائیں گے کہ اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کن کن مقامات پر امت دلدل میں مبتلا ہے، اور اس دلدل سے نکلنے کا پھر وہی طریقہ ہے تصریف آیات. اب آئیے جو سوال زیر بحث تھا کہ یہ ذکر سے تو اللہ اللہ کرنا مراد ہے، آپ نے ذکر سے مراد کتاب کیوں لے لی؟ اس ضمن میں بات بہت آسان ہے رفقائے محترم، لڑنے کی بات نہیں، ماردار کی بات نہیں، نہ آپ کی بات نہ میری بات. آپ کہیں کہ ذکر سے مراد ہے اللہ اللہ کرنا، میں کہوں کہ نہیں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد قرآن، کتاب عزیز، کتاب غالب قرآن ہے. آپ کا بھی دعویٰ ہے، میرا بھی ایک دعویٰ ہے. بس اپنے دعوے کی ہمیں دلیل پیش کرنا چاہیے. آستینیں چڑھا کر ایک دوسرے پر حملے کرنا اور ایک دوسرے کی عزت و رسوائی کا باعث بننا، یہ غیر دانش مندانہ بھی ہے اور غیر مومنانہ بھی. بس آپ کے پاس جو دلیل ہے وہ پیش کر دیں، جو ہمارے پاس ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، بات خود بخود واضح ہو جائے گی. تو ان کے پاس تو جو تھا وہ سوائے لڑنے کے کچھ نہ تھا، تو میں نے 2 آیات ان کے سامنے پیش کی تھی، وہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اختصاری. اس میں سب سے پہلے رفقائے محترم یہی جو سورہ الفرقان ہمارے سامنے ہے، ذکر کے حوالے سے یا ذکر کا ایک پہلو اس میں دیکھتے چلیں. 438 صفحہ سورہ الفرقان آیت نمبر 73 سورہ الفرقان 438 صفحہ پہلی سطر. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تعارف کروا رہے ہیں، عباد الرحمن. یہ پچھلے صفحے پر پہلی سطر جو تھی نا 437 صفحے کی پہلی سطر، وہاں موضوع کیا ہے؟ وہ عباد الرحمن. اللہ نے اپنے بندوں کے اوصاف، ایٹریبیوٹس بیان فرمائے عباد الرحمن. اور عباد الرحمن ہی تو اہل توحید، اہل ایمان، اہل قرآن اور کون ہے؟ عباد الرحمن. اور عباد الرحمن کے اوصاف بتاتے آیت 73 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ عباد الرحمن ہیں کہ جب انہیں ذکر کروایا جاتا ہے، ذکر کروایا جاتا ہے، ذکر باب تفعیل کا پیسو باعث فعل مجرور، کہ جب انہیں ذکر کروایا جاتا ہے، اور ذکر کس طرح کرواتے ہیں؟ ضربیں لگا کر، آنکھیں بند کروا کر، جس طرح کہتے ہیں آپ ذکر کی مجلس میں آئے ہو، روشنی بند کر دو، آنکھیں بند کر لو، دل دماغ کو بند کر لو، لب بندو، گوشت بندو، چشم بند، لب بند، آنکھ بند، دماغ بند، اور پھر تمہیں نور حق نظر آئے گا۔ لیکن یہاں اللہ اپنے بندوں کے بارے میں، عباد الرحمن کے بارے میں فرماتے ہیں ذکروا، ذکر کروایا جاتا ہے انہیں، اور کس چیز کا ذکر کروایا جاتا ہے؟ بآیات ربہم۔ ذکر کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ذکر کا آبجیکٹ اللہ کی آیتیں ہیں۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو مجلس ذکر کا، اور مجلس ذکر میں باپ دادا کی روایات ہیں، بزرگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، ملفوظات ہیں، سب کچھ ہے، آیات الہی سے تمہاری مجالس ذکر منور نہیں، مزین نہیں، بری ہوئی نہیں، تو یہ مجالس ذکر عزو قرآن ایمان والی ہے ہی نہیں، کیونکہ عباد الرحمن کی مجالس ذکر کا آبجیکٹ کیا ہے؟ بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں سے انہیں ذکر کروایا جاتا ہے۔ نمبر 2، آیات رحمان جو لا ریب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب کتاب کی لا ریب آیتیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے، کانوں کو بند کر کے، دل دماغ پر مورے لگا کر، اس طرح اللہ کی آیات کو پڑھنا چاہیے۔ اور بات نہیں، یہ تو عباد الرحمن نہیں ہے۔ عباد الرحمن کون ہیں؟ کہ جنہیں اللہ کی آیات سے ذکر کروایا جاتا ہے لم یخروا علیہا، نہیں گرتے وہ میری آیتوں پر، رحمان کی آیتوں کو بھی۔ عباد الرحمن اس طرح نہیں سنتے، اس طرح نہیں مانتے، جس طرح کہ وہ گویا اندھے ہوں، بہرے ہوں، گونگے، یعنی دل دماغ آنکھ کان بند کر کے اللہ کی آیتوں کو بھی سنانا، یہ سنت رسول کے خلاف ہے، صحابہ کرام کی عادات مبارکہ کے خلاف ہے۔ وہ تو لڑائب آیتیں بھی، کھلے دل، کھلے دماغ، کھلے کانوں، تو اندھوں اور بہروں کی طرح تو اللہ اپنا قرآن بھی نہیں بنوانا چاہتا، اور تم کہتے ہو یہ ساری چیزیں بند کر لو۔ اس طرح تو وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں جنہوں نے دوسروں کی جیبوں سے ہتھیانا ہو، نکالنا ہو، وہ آپ کی اور ہماری آنکھیں بند کریں گے۔ تو جس نے سچا اور سچا سودا دینا ہے وہ آنکھیں کیوں بند کروائے گا؟ کہے گا میاں دیکھ لو، دیکھو، بھالو، جانچو، پرکھو، اور اطمینان ہو تو قبول کر لو۔ تو یہ پہلا مقام ہے رفقۂ محترم کے جس میں آیات رحمان کو ذکر کا آبجیکٹ قرار دیا، اور مجالس سے ذکر میں جانے والے افراد کے بارے میں فرمایا کہ وہ لڑائب آیتوں کو بھی آنکھ، دل، دماغ، کان بند کر کے قبول نہیں کرتے۔ اب جو ڈائریکٹ میں نے عرض کیا تھا دعویٰ کہ ذکر سے مراد کتاب الہی ہے، اللہ کی ضربیں لگانا نہیں ہے، اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ دعوے کے لیے دلیل درکار ہے، اور دلیل کلام الہی سے ہونا چاہیے، اور جب کلام الہی کی دلیل آ جائے تو مومن کا کام ماننا ہے اور منکر کا کام شور مچانا ہے۔ سورہ جو ہے آمین سجدہ رفقۂ محترم 41ویں سورہ، 575 صفحہ 575
75 صفحہ آخری سطر، 575 صفحہ آخری سطر. ان الذین کفروا بالذکر، بلا شبہ وہ لوگ کہ جو ذکر کا انکار کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں وہی الذکر ہے جو ابھی ہم نے 25-29 میں دیکھا تھا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. ذکر تھا اور ذکر کے ساتھ کیا تھا؟ بعد اذ جاءنی، جب کہ وہ ذکر میرے پاس آ گیا. اب دیکھیے اللہ پاک خود ہی الذکر اور آنا، ذکر اور لمبا جا جب آیا، آنے والا ذکر کیا ہے اللہ پاک خود ہی بیان فرما رہے. ان الذین کفروا بالذکر، وہ لوگ کہ جنہوں نے ذکر کا انکار کیا. اور دوسرا اس کا دوامی مفہوم، الذین اور افعال محترم اس میں موصول ہے، الذین الذی اس میں موصول، اور اس میں موصول کے بعد اگر ماضی آ جائے جس طرح یہاں کفر ہے، تو ہمارے علوم عربیہ میں ایک کتاب ہے فصول اکبری. فصول اکبری بہت بنیادی اور اہم کتاب ہے، فصول اکبری سرخناف بات. تو اس میں موصول کے ضمن میں یہ قاعدہ لکھا ہے کہ اگر اس میں موصول کے بعد فعل ماضی آ جائے، آمدہ ماضی آیا کرتا ہے فعل ماضی دوام و استمرار کے لیے 8 مقامات پر. ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ اس میں موصول کے بعد آنا. جس طرح یہاں آیا، ہم مثلا کہیں کہ بھی جو بھی آئے تیرے پاس، یا جو بھی آیا اس کا تو نے اکرام کیا، یا جو بھی آیا. تو یہ اللہ نے اس میں موصول کفروا فعل ماضی، یہ دوام کا جو جنہوں نے کیا یا جو کر رہے ہیں یا جو کریں گے. تو جنہوں نے انکار کیا کس کا رخ ہے محترم؟ ذکر. اور آگے کیا فرمایا؟ لما جاءہم، جب وہ ذکر ان کے پاس پہنچ گیا، جب کہ وہ ذکر ان کے پاس آ گیا. گویا ذکر زبانوں سے کرنے والا نہیں ہے. جس طرح زبانی تسبیح کے دانوں پر ذکر کی مشق ہو رہی ہے. ذکر کے بارے میں پہلی بات کیا فرمائی؟ لما جاءہم، جب وہ ذکر ان کے پاس پہنچ گیا. تو گویا ذکر کوئی ایسی چیز ہے جو آیا کرتی ہے، پہنچا کرتی ہے. اور وہ ذکر جو اللہ بھیجتے ہیں، آتا ہے، وہ کیا ہے وہ ذکر؟ ہمارا سوال اللہ سے ہے. ہمارا اللہ زندہ اللہ ہے. قرآن اللہ کا زندہ کلام ہے. اللہ زندہ، اس کا کلام زندہ، اس کی سنتیں زندہ، اور خاتم النبیین کی نبوت دعوت زندہ. تو زندہ سے سوال کرو زندہ کلام کے ذریعے، وہ تمہیں زندگی بخش جواب عطا کرے گا. کیا جواب دیا کہ وہ ذکر کیا ہے؟ آگے دیکھیے 576 صفحہ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ، بلا شبہ رو میں نہ ہو. یعنی اللہ پاک جانتے تھے کہ اس امت میں ایسے نامراد افراد آئیں گے جو اللہ کے ذکر کا مفہوم ہی تبدیل کر دیں گے. لاکھوں تو منواؤ نہیں مانیں گے. ان کلمہ تاکید جو کسی کے شک کو دور کرنے کے لیے، تو شکی مزاج منکرین کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ بلا شبہ اے شک کرنے والوں، وہ ذکر، اور اس روح کو ضمیر کہتے ہیں، اور ضمیر کا ہمیشہ مرجع ہوتا ہے. یعنی ضمیر ہمیشہ قائم مقام ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے کسی کی جگہ پر.
انگریزی میں اسے پرو ناؤن کہتے ہیں. پرو کا معنی فار، ناؤن اسم. پرو ناؤن یعنی وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کے لیے کھڑا ہے، اس کی نمائندگی کے لیے. وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ کون جس کا پہلے ذکر آیا تھا، الذکر، بلا شبہ وہ ذکر کہ جس کا یہ انکار کر رہے ہیں اور وہ ان کے پاس آ گیا ہے. کیا ہے وہ ذکر اس کا ہوتا؟ انہو کلمہ تاقید، اور آگے کیا ہے، لا کتاب، کتاب سے پہلے پھر لام داخل فرمایا. لام پھر کیا ہے، تاقید در تاقید، صرف تاقید نہیں، ڈبل تاقید. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ اور بلا شبہ وہ ذکر کیا ہے، ضرور بضرور وہ تو ایک کتاب ہے. 7 کتابیں نہیں، 8 کتابیں نہیں، 6 سے 7 اور 1 قرآن. شیعوں نے کہا 4 سے 8 اور 1 قرآن نہیں. اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا قرآن تو ایک ہی ہے. لا کتاب کا کتاب میں تعمیم، عظمت ظاہر کرنے کے لیے، اور وحدت، ایک اقلوتی. بلا شبہ وہ ذکر ایک اقلوتی عظیم الشان کتاب ہے. کیسی کتاب اس کا ہوتا؟ عزیز، غالب، مقتدر. یعنی اس کتاب کی شان ہی یہ ہے کہ یہ مغلوب نہیں ہو سکتی. عزیز ہے کیوں کہ اللہ العزیز کی نمائندہ ہے، اس کا مظہر ہے، اس کی طرف سے صادر ہوئی ہے. تو اللہ کی طرف سے آنے والا کلام صفات الہیہ کا مظہر ہے. تو وہ اللہ العزیز ہے، تو ان کی کتاب بھی کیا ہے، عزیز، غالب. قرآن مغلوب ہونے والا نہیں ہے. اور آگے کیا فرمایا اس کا محترم، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی نہیں داخل ہو سکتا باطل، غیر قرآن، اس قرآن کے دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے. یعنی انسانی کلام میں ہزاروں اڈلٹریشنز ہوتی ہیں، اضافے ہوتے ہیں، چینجز آتی ہیں، آلٹریشنز ہوتی ہیں. صحیح کتاب میں کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے، یہ کمزور حدیث ہے. بخاری کے اندر، کافی کلینی کے اندر قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے بائیں بسم اللہ سے والناس تھا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں سے بھی اس کے اندر، اس کے شوشوں میں، نقطوں میں، اعراب میں، زیر میں، زبر میں، پیش میں باطل داخل نہیں ہو سکتا. اور فرمایا تنزیل من حکیم حمید، اور اس کتاب کو نازل کرنے والا کون ہے، کس کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے کتاب؟ فرمایا اس ذات کی طرف سے جو سراپا حکمت ہے. بس یہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا قرآن ہے. پھر فرمایا وہ صرف حکیم نہیں ہے، حمید، پریز وردی ہے. بس یہ کتاب بھی مقام محمود پہ پہنچے گی. نوع انسانی کے مسائل اس کے سوا حل نہ ہوں گے. انجام کار نوع انسانی کو اسی پناہ میں آنا پڑے گا. تو میری بات یہ تھی رفتار محترم کے ذکر آنے والا ہے، آنے والی چیز ہے، اور ذکر کتاب عزیز ہے، اور ایسی کتاب کہ اس کے بائیں بسم اللہ سے والناس تک کسی بھی حوالے سے اس بات باطل آ نہیں سکتا، چڑھائی نہیں کر سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ حکیم و حمید اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے. تو اب ہم سورہ الفرقان کو واپس پہنچتے ہیں. 433 باب کہ جب وہ ظالم قیامت میں
یہ اعتراف کرے گا کہ فلاں خلیل نے مجھے اللہ کے کلام یعنی ذکر سے ڈگمگا دیا، علیحدہ کر دیا، اور وہ تو ایسا کرے وہ شیطان ہے جو انسان کے لیے ذلتوں اور رسوائیوں کا باعث بنتا ہے۔ تو اب ایسی صورت آغاز میں رفتار محترم ہمارا آخری سہارا کیا ہے کہ جی رسول بخشوا لیں گے، اللہ کے پکڑے خدا چھڑاوے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ آپ یہ مجرم ظالم اللہ کے رسول سے توقع کرتے ہیں کہ اولین و آخرین کے مجمع میں وہ شفاعت کریں گے، پکڑوان میں پکڑے ہوئے ہوں گے تو چھڑوا لیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال رسول، اور عرض کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور، یا رب اے میرے پروردگار، ان قومی، بلا شبہ میری یہ قوم، کیا کیا انہوں نے؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کر لیا تھا انہوں نے اس قرآن کو کیا کر رکھا تھا؟ مہجورا۔ مہجورا کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی جانور کی اگلی رسی کو پچھلی ٹانگوں کے ساتھ باندھ دے کہ وہ جانور چل نہ سکے، ہاتھ دوڑ نہ کر سکے، تو یہ الدابۃ المہجورہ۔ اور وہ ہل یا پتھر کہ جس سے باپ دادا کام لیتے ہو اور بعد میں کام نہ لیا جائے اس سے، لیکن یادگار کے طور پر اسے رکھ لیا جائے کہ میرا باپ اس پہ کپڑے دھوتا تھا، میرا دادا یہ ہل چلایا تھا، تو نشانی کے طور پر ایسے پتھر یا چیز کو کہتے ہیں الحجر المہجور۔ تو یہ دونوں باتیں آج ہمارے اوپر صادق آتی ہیں رخ کر لے۔ قرآن اکابر کی یاد کے طور پر، اسلاف کی یاد، صحابہ اور تابعین کی یاد، اور ہر فرقے میں رخ محترم اس پر اپنی روایات کی جو زنجیریں ہیں، رسیاں ہیں، ان میں اللہ کے کلام کو جکڑ دیا ہے۔ کہیں شان نزول ہے، کہیں ناسخ و منسوخ ہے، کہیں محکم و مشابہ ہے، ان رسیوں میں اللہ کا کلام جکڑ دیا گیا ہے، اور آج بھی آزاد بھی ہر ایک اپنی اپنی زنجیروں میں جو اس سے جکڑا ہوا ہے اس کے حوالے سے اسے دیکھتا ہے، اور اسی رنگ میں جس رنگ کی اس نے عینت پہن رکھی ہے وہی رنگ اس کو قرآن میں نظر آتا ہے۔ تو یہ تو رفقائے محترم ہمارا جو درس تھا یہ گزشتہ کے حوالے سے تھا، اور ہم 151 کے حوالے سے جو درس پہ چلے تھے، تو آج ہم یعلمہم الکتاب، کتاب کے حوالے سے جو باتیں رفقائے محترم ان کا آج ذکر شروع کرنا تھا۔ اور اس نقطے کی وضاحت کے بعد آج میں ایک اور نقطہ زیر بحث لانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کتاب میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دونوں میں تقدم کسے حاصل ہے؟ یعنی امت کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے جو رسول ہیں اور الکتاب ہے، ان دونوں میں تقدم کسے حاصل ہے؟ مسائل حیات کے حوالے سے امت کا پہلا تعلق رسول پر ایمان لانے کے بعد کس چیز سے ہے؟ تو اس ضمن میں قائم و دام کچھ مقامات دیکھیں گے۔ اس میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ رسول تو قائم و کرم 40 سال پہلے بھی تھے، یعنی آپ پاس جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا من حیث البشر آپ پہلے بھی موجود تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کاروبار کرتے تھے، زندگی کے معاملات اور مسائل نپٹاتے تھے، سارے کام کر رہے تھے۔ وہ کیا چیز ہے رفقائے محترم کہ جس نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دی، یعنی پہلی 40 سالہ زندگی اور بعد میں 23 سالہ زندگی۔ ان دونوں زندگیوں میں رفتار محترم جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، حد فاصل ہے، جہاں سے یہ الگ الگ ہوتی ہیں، امتیاز قائم کر دے، وہ کیا ہے؟ قرآن کا نزول، نزول قرآن سے قبل اور نزول قرآن کے بعد، یعنی جو چیز حد فاصل ہے نبی کی حیات طیبہ میں، وہ کیا ہے؟ قرآن کا نزول۔ نمبر 2، یہ جو قرآن آیا ہے، جس طرح امت کے لیے یہ بائنڈنگ ہے رفتار محترم، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن بائنڈنگ ہے۔ نبی کا بھی امام مقتدا کہ جس پر نبی نے چلنا ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ کا کلام نبی اور امت دونوں کے لیے امام ہے، رہنما ہے، گائیڈ ہے، واجب ہے، یہ حکم نامہ ہے، اور اس حکم نامے کے کسی شوشے کو، زیر کو، زبر کو نبی نہ تبدیل کر سکتا ہے اور نہ اس کی اطاعت سے، فرما برداری سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ واجب ہے کہ نبی بھی اس پر ایمان لائے اور اس کی اتباع کرے کہ جس طرح اتباع کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں رفتار محترم ہم دو ایک مقامات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یونس آیت نمبر 15 اور 16، 252 صفحہ، 252 صفحہ۔ صفحہ آیت نمبر 15۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے یا کی جائے گی ان کے اوپر ہماری آیتوں کی۔ کیسی آیتیں رفتار ہوتے؟ مولوی صاحب تو کہتے ہیں گول گول، گنجلت کا نعوذ باللہ، سمجھ نہیں آتا کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، گول گول قرآن کی آیتیں گول گول۔ اور اللہ کیا بتاتے ہیں اپنی آیتوں کے بارے میں؟ بینات، بینات، دو واضح کلیئر کٹ۔ اللہ کا کلام کو رفتار محترم انہ لقول فصل وما ہوا بالحزن، اللہ کا کلام تو اللہ کے فیصلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اگر جج کے فیصلے رفتار محترم گول گول ہو تو بس پھر چلا نظام حیات۔ جج کے پاس وہ گئے فیصلہ کرے، اور فیصلہ کرنے والے گول گول الفاظ میں فیصلہ کرے گا تو کیا عدل ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ تو جج پہ واجب ہے کہ اس کا فیصلہ دو ٹوک، تو بینات دو ٹوک آیتیں۔ پھر کیا ہوتا ہے رفتار محترم؟ قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہنے لگتے ہیں وہ لوگ کہ جو امید نہیں رکھتے، امید کھو بیٹھے ہیں، لقاءنا، ہم سے ملاقات کی۔ یعنی کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کے حضور میں پیش ہونا یاد نہیں، وہ یہ ذہن بنا بیٹھے ہیں بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، عیش کرو، دوبارہ کہیں مرنا ورنا، اور مر کر کہیں کسی حضور میں پیش ہونا، کچھ نہیں ہونا۔ جو امید ہو بیٹھے ہیں ہم سے ملاقات کی، وہ ہماری دو آیتیں سن کر کیا کہتے ہیں؟ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، لے آؤ تم ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن۔
یعنی ان کے لیے یہ قرآن بڑا بھاری ہے، بینات والا تو ٹوک آیتیں، یہ قرآن ان کے لیے بہت شاق ہے، مشکل ہے، نہ باپ نہ دادا نہ پیر، یہ چیزیں جو ہیں ایسے قرآن کو ماننا ان کے لیے مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ٹوٹلی چینج کرو، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ، اور اگر کوئی یہ طاقت نہیں، ایسا میں نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرو، آؤ بدل ہو، تو پھر اس میں کچھ چینجز کر لو، آلٹریشن کر لو، امینڈمنٹ کر لو، پہلے تو ٹوٹلی اس کو ریپلیس کر لو، اس کی جگہ پر ایک دوسرا قرآن، اور اگر یہ نہیں اور بدل ہو تو کچھ تبدیلیاں کر دو، اس میں پورا چینج کرو یا کچھ تبدیلیاں کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کل، یعنی یہ سوال زمین والوں نے کیا اور عرش والا رسول کو جواب دے رہا ہے، حبیب تم ان کو جواب دو میری طرف سے، یعنی کل آ گیا، اب رسول کے لیے جواب دینا واجب ہو گیا کہ پہنچا دو انسانیت ان لوگوں کو یہ ہمارا جواب۔ کیا جواب ہے؟ فرمایا ما یکون لی، یہاں عام نقطہ یہ ہے رفقائے محترم کہ یکونوں کی جگہ پر کانا بھی آ سکتا تھا، جو بھی بات ہو سکتی تھی، ما کان لی، نہیں ہے یہ میرا سٹیٹس، نہیں ہے یہ میرا منصب، نہیں ہے میرے لیے یہ شان شایاں، تو ما کانا فعل ماضی کہنے کی بجائے یکونو فعل مضارع کیوں استعمال ہوا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین، اور آپ کا یہ سٹیٹس آنے والی امت کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کہ یہ آپ کا جو سٹیٹس یا منصب ہے صرف حاضر امت کے لیے نہیں ہے، آپ کی امت تو اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ یہ جواب آنے والی انسانیت کے لیے، امت کے لیے بھی یہی ہے، یعنی نہ تو رسول کا آج یہ منصب ہے، نہ کل ہوگا، نہ پرسوں ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اور کوئی اور نبی تو اب آنے کا نہیں، بس یہی وضاحت قیامت تک قائم رہے گی۔ اس لیے یکون فعل مضارع کے ساتھ جواب دیا تاکہ حال اور مستقبل دونوں پر یہ حاوی ہو جائے۔ فرمایا نہ یہ میرا مقام اور منصب آج ہے، نہ کل ہوگا، نہ کبھی ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا رفقائے محترم؟ آن ابدلہ من تلقاء نفسی، پورا قرآن تو رہا ایک طرف، فرمایا جو تمہاری کم سے کم شرط ہے کہ میں اس میں کوئی ترمیم کر دوں، تبدیلی کر دوں، نہیں ہے یہ میری شان کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کروں، من تلقاء نفسی، اپنے اختیار سے، اپنی جانب سے، اپنے طور پر، یعنی یہ قرآن میرا ہے، میں اس کا مصنف ہوں کہ جو چاہوں تبدیلی کر دوں، ترمیم کر دوں، آگے پیچھے کر دوں۔ اللہ کے بندو یہ قرآن میرا نہیں ہے کہ میں اس میں تبدیلیاں کروں، یعنی نبی کا مقام اور منصب یہ ہے رفقائے محترم کہ وہ اللہ کے کلام میں کوئی ادنیٰ ترین تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب رفقائے محترم اگر نبی بذات خود بنفس نفیس یہ تبدیلی نہیں کر سکتا تو 200-250 سال بعد جو اقوال شہادت در شہادت در شہادت اکٹھے کیے گئے کہ پہلا شاہد موجود ہی نہیں اور کوئی ریٹن مٹیریل نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی ریٹن ایویڈنس نہیں ہے، ہیئر سے زبانی کلامی،
اور وہ بھی صدیوں جو پہلے مر چکے ہیں ان کے نام پر. اگر ایسی شہادت رخ قائم ہو تو ہم عدالت میں لے جائیں تو ہمارے حق میں دو لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور یہاں ہم ان کی بنیاد پر دین کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں. اگر ان روایات کی جگہ پر خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی ہوں، وہ بنفس نفیس ان آیات قرآن میں کوئی تبدیلی یا ترمیم یا امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، تو اگر آپ خود یہ تبدیلی نہیں کر سکتے رخصت محترم، تو آپ کی طرف منسوب اقوال کہ جن کی اتھینٹسٹی زیر بحث ہے، انڈر کوشچن ہے، ان کی بنیاد پر اللہ کے قرآن میں کیسے تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ کیسے آیات الہیہ کو منسوخ مانا جا سکتا ہے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کا یہ حصہ فلاں حدیث کے تحت فلاں روایت کے تحت منسوخ ہو گیا؟ کہ اگر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نبی موجود ہو تو یہ تبدیلی، یہ تنسیخ نہیں کر سکتے، ان کا یہ اسٹیٹس، مقام اور منصب نہیں، تو ان کی طرف منسوب اقوال کا یہ مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اب ہو کیا سکتا ہے؟ جو ہو سکتا ہے رفقا محترم، اس کا یہ 252 صفحہ ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 15 ہے، صفحہ 252 ستچا. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، اس کے سوا کوئی بات نہیں. ان اور الا، ان اور الا یہ عربوں کے اور قائم محترم ان اور الا حسر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. حسر کا معنی یہ، مثلا ہم نے کہنا ہو کہ وہ تو میرا احمق ہے، وہ تو میرا پاگل ہے، وہ تو سراپا عقل مندی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں وہ تو سراپا دانش مند ہے، وہ تو میرا احمق ہے، یہ عربوں کے ہاں اسے حسر کہتے ہیں، یہ صادر حسر. اور اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے عربی زبان میں ان اور الا آتے ہیں، جس طرح یہاں آ رہا ہے ان اتبع الا ما یوحی الیہ، یعنی اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں. ان اتبع نہیں پیچھے چلتا میں، مگر یعنی میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں. کس چیز کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں رفقا محترم؟ ما یوحی الیہ، جو کہ وحی کیا جاتا ہے میری جانب، یعنی جو چیز رسول کی طرف وحی کر دی جائے تو وحی قرآن اس کے لیے بائنڈنگ، واجب ہے. وحی قرآن میں کوئی امینڈمنٹ یا ترمیم رسول نہیں کر سکتے. وہ تو فرماتے ہیں کیا، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں بھی وحی قرآن کی اتباع نہ کروں، نافرمانی کروں بفرض محال، تو میں ڈرتا ہوں بڑے دن کی پکڑ سے، عذاب سے. یا جب محاسبہ ہوگا، پکڑ ہوگی، تو کون مجھے چھڑائے گا، کون بچائے گا؟ یعنی بڑے دن کی جو پکڑ ہے اس سے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے. تو وہی قرآن کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے. اور یہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اس کا ایک دوسرا مقام ہم سورہ الکہف 18ویں سورہ رفقا محترم 356 صفحہ 356 صفحہ نیچے سے تیسری سطر، 356 صفحہ
نیچے سے تیسری اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، کیا فرمایا؟ وَاتْلُ، پیش کرو، پیش کرتے رہو، پیش کرتے چلے جاؤ۔ کیا پیش کرتے چلے جاؤ رفقائے محترم؟ ما، وہ چیز، اوحی الیک، جو وحی کی جا چکی، وحی کی گئی، الیکا، آپ کی جانب، اور من بیانیہ ہے، وہ جو چیز وحی کی گئی ہے وہ بہت سی کتابیں، ایک قرآن اور 6 سیاستہ، یا ایک قرآن اور 4 سے 4 وہ کیا ہے؟ من بیانیہ ہے، من کتاب ربک، وہ تو تیرے رب کی ایک ہی کتاب، تیرے رب کی جو اکلوتی کتاب وہی کی گئی ہے آپ کی جانب، اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں۔ اور اس کا مقام یہ ہے رفقائے محترم، لا مبدل لکلماتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلمات اس کلام الہی میں، قرآن پاک میں، یہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، اپنی جگہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اپنے مقام اور منصب سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ برقرار رہیں گے، قائم رہیں گے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے رفقائے محترم، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، لن تاجد، اہل علم جانتے ہیں رفقائے محترم کہ لن تاجدہ میں جو لن ہے یہ نفی در نفی در نفی، یعنی میں یہ کام نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا، یعنی ہرگز کا لفظ آپ بڑھاتے چلے جائیں جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں۔ یہ عربی زبان میں ایک لفظ ہے لن، یعنی حال انت تذهب معی، کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ وہ کہتا ہے لا اذهب معک، نہیں جاؤں گا۔ اب لا اذهب معک، اس میں امکان ہے کہ شاید کل چلا جائے، کسی وقت دل پسیج جائے، اور پھر کہے لن اذهب معک، لن اذهب، تو اس کلام کو سن لینے کے بعد اگر وہ عرب بچہ ہے تو ہر توقع امید کھو بیٹھے گا کہ بھئی اب تو امکان نہیں، الا یہ کہ ایسے ہی بڑھ ہانک دی ہو اس نے، وہ اور بات ہے۔ لیکن لن اذهب اگر کہنے والا صاحب اختیار و ارادہ ہے، ہمت اور ارادے کا مالک ہے، تو کبھی اس کی نفی نہیں کرے۔ وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز ہرگز نہیں پائے گا تو، من دونہ ہی، یہ کا مطلب کیا ہے؟ کلام، اس کلام الہی سے ہٹ کر، اس کو چھوڑ کر، اس سے دامن چھڑا کر، اسے غلاف میں بند کر کے ہرگز تو نہیں پائے گا۔ کیا نہیں پائے گا رفقائے محترم؟ ملتحدہ، پناہ گاہ، ملتحد کہتے ہیں پناہ گاہ، شیلٹر، جہاں پر انسان بیٹھے اور کہے آج یہاں مجھے کون پکڑ سکتا ہے؟ مجرم وزیر اعظم ہاؤس چلا جائے، صدر کے پاس چلا جائے، ایسا ٹھکانہ کہ جہاں کوئی پکڑنے والا پہنچ ہی نہ سکے ڈر کے مارے۔ تو ملتحد، پناہ گاہ، کہ جس کے اوپر کوئی حملہ آور حملہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کیا تھی پناہ گاہ رفقائے محترم؟ قرآن پاک۔ تو جس وقت سے اس امت نے قرآن پاک کی پناہ گاہ کو تالا لگا کر اور انسانوں کی گھاس پھوس کی، میری اور آپ کی اپنی اپنی بنائی ہے، تو اب وہ ہر جگہ خطرے میں ہے، کہیں بھی اس کے لیے امن۔ اسی ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ الاعراف 7ویں سورہ پہلی اور دوسری آیت 181 صفحہ، الف لام میم صاد
الف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا، لام لین القلب ہونا، اور میم پر چونکہ شد ہے تو یہ دو میم ہوئے، ایک مرسل اور دوسرا محمد، اے امین لین القلب مرسل محمد، اور سواد کیا ہے؟ الصادق، اے اللہ کے کلام کو سچ کر دکھانے والے، اے اللہ کے کلام کی سچائی کی گواہی دینے والے۔ اور یہ جتنے بھی الف لام میم مقطعات ہیں، یہ حروف نہیں ہے رفتہ محترم۔ ہمارا ٹریڈیشنل یا روایتی تصور کیا ہے کہ یہ حروف ہیں جن کا مفہوم اللہ کے سوا اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، شاید اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا مفہوم، اس کے بعد اب روئے زمین پر کوئی ان کا معنی نہیں جانتا۔ یہ راز ہے اللہ اور رسول کے مابین، رسول چلے گا راز بتانے والے۔ تو یہ تصور قائم محترم نظر ثانی کا محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اب یہاں پر ہے، آگے سواد کے بعد آیت کا دائرہ ہے اور آیت کا ایک نشان ہے، اور اسی طرح بقرہ میں آپ پڑھیں الف لام میم آیت کا نشان ہوگا، اسی طرح آگے آل عمران الف لام میم آگے آیت کا نشان ہوگا۔ یہ دیکھ لیں رکع محترم، یہ صفحہ 3 پر الف لام میم اور آگے کیا ہے؟ آیت کا نشان ہے، آیت کا نشان ہے، یعنی یہ الف لام میم ایک مستقل آیت ہے۔ سورہ البقرہ کی اگر 286 آیتیں ہیں تو الف لام میم ایک مستقل آیت ہے۔ اسی طرح رکع محترم سورہ الانعام آل عمران آگے آ رہی ہے، 30ویں سورہ صفحہ 60 الف لام میم، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ صفحہ 60 پر یعنی وہ ایک مستقل آیت ہے، اور آیت کے بعد اس کا جو ہے وہ نشان ملے گا، حتیٰ کہ دو لفظ مثلا طٰہٰ 20ویں سورہ کا آغاز ہوتا ہے، سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ صفحہ 375، چھوٹا سا طٰہٰ، اور آگے دیکھیں آیت دائرہ اور آیت کا نشان، اور آگے دیکھیں ما انزلنا علیک، اے طٰہٰ نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن کہ آپ ناکام ہوں۔ آپ کو ناکام کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا، قرآن تو کامیابیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب یعنی طٰہٰ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کو فرمایا علیکا، علیکا آپ پر، اور اسی ضمن میں رکع محترم 36ویں سورہ جس میں ایک ہی لفظ ہے، طٰہٰ میں تو پھر دو ہیں، 527 صفحہ 527 صفحہ 527 صفحہ پہلی آیت سورہ یاسین، یاسین، یا حرف خطاب اے، یا اے، اور آگے کیا آیا؟ سین، اے سین، اے سین، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں گواہ ہے اس پر حکمت سے مالا مال قرآن۔ کیا گواہ ہے؟ قرآن کس بات پر گواہ ہے؟ سین، انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب ان کا کس کو کہا؟ یاسین، یا خطاب ہے، سین۔ تو یہ جو مقطعات ہیں رفقائے محترم، یہ 29 مقامات پر آئے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جس طرح آپ کسی کو خط لکھتے ہیں
تو خط لکھنے میں سب سے پہلے ایجنسی کو مخاطب بناتے ہیں یا نہیں؟ اے فلان، تو سب سے پہلے ایجنسی آتا ہے جو کہ مخاطب ہوتا ہے، جس کی طرف آپ خط لکھتے ہیں یا جس کے توسط سے آپ بات آگے پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، اور یہ 29 صورتوں میں کیوں ہیں، 30 میں کیوں نہیں؟ اور ان 29 صورتوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں، ان القاب کا انسانی دنیا سے کیا تعلق ہے، قرآن سے کیا تعلق ہے، فرد کے ساتھ کیا تعلق ہے، جماعت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ان اوصاف میں جو اوصاف ہیں ان کا دلیل کیا ہے کہ الف سے مراد امین ہے، لام سے مراد لین القلب ہے، میم مرسل ہے، محمد ہے، صاد صادق الوعد ہے۔ تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو اس پر ہم نے قرآن فہمی کے قرآنی اصولوں میں ایک مقالہ ہے مقطعات قرآن کی روشنی میں، تو یہ 48 صفحات کا مقالہ ہے، تو اس میں ہم نے ان چیزوں کو اس میں کھولا ہے، تو وہ انشاءاللہ ان قریب مل جائیں گے۔ تو یہ جو الف لام میم صاد ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خطاب القابات۔ اب ارشاد ہوتا ہے آپ کو مخاطب بنا لینے کے بعد، ارشاد فرمایا کہ اے الف لام میم صاد کتابٌ، یہ ایک گراں قدر عظیم الشان کتاب ہے، انزل الیک، جو نازل کی گئی ہے آپ کی جانب، یعنی آپ نے اسے گھڑا نہیں، آپ نے بنایا نہیں، آپ کی انوینشن نہیں ہے، آتھرشپ نہیں ہے، آپ کی فیبریکیشن نہیں ہے، نعوذ باللہ، آپ کی تصنیف نہیں ہے، آپ اس کے مصنف نہیں ہیں۔ رفقائے محترم، آپ غور فرمائیں کہ اگر کسی کتاب کا مصنف بی اے ہو تو کیا اس کا مفسر ایف اے ہوگا؟ یعنی اگر مصنف بی اے ہے تو جو شارح ہوگا وہ لازماً ایم اے ہوگا، اور اگر وہ ڈبل ایم اے ہے تو اس سے 3-4 ایم اے کیے ہوں گے، وہ ایم اے ہے تو اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوگی۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ مصنف سے بڑھ کر مفسر کا علم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ اب رفقائے تو اگر قرآن کلام الہی ہے، قرآن کا مصنف اللہ پاک خود ہیں، تو انسانی دنیا میں وہ کون سا انسان ہے جس کا علم اللہ سے ہم پلہ ہے، اللہ کے علم کے ہم پلہ ہے، ہمسر ہے، اس جیسا ہے؟ بس کون ہے جو یہ کہے کہ وہ کلام الہی کا مفسر ہے؟ یہی وجہ ہے رفقائے محترم کہ سورہ الفرقان 25ویں سورہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا لا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ ہم نے اس قرآن میں صرف قرآن ہی نازل نہیں کیا بلکہ اس کی بہترین تفسیر بھی اس قرآن میں ہم نے اتاری ہے۔ بس متقدمین بھی اس اصول کو مانتے تھے۔ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر لکھتے ہیں احسن التفاسیر، سب سے بہتر تفسیر قرآن کی وہ ہوگی کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ وہ جو قرآن نے خود کی ہو، بس معنی قرآن ز قرآن پرسو، بس قرآن کا معنی تفسیر قرآن سے پوچھو وہ تمہیں کفایت کرے گی۔ تو کیا فرمایا؟ یہ کتاب آپ کی نہیں، آپ کی جانب نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اور فرمایا پس اب آپ کے دل دماغ میں کوئی گرانی نہ ہو اس کے حوالے سے، بالخصوص اس کام کے پیش نظر لتنذر بہ، جبکہ آپ کو اس قرآن کے ذریعے انذار کرنا پڑے۔ یعنی انذار بالقرآن جو ہے رفقائے محترم یہ مشکل مرحلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کوئی نیند کا متوالا، نیند کے متوالے کو آپ اٹھانا چاہیں تو آپ سے کیا کرتا ہے؟ ٹانگیں مارتا ہے۔
دلہتیا، ہاتھ چلا دیتا ہے نیند میں مست۔ تو اسی طرح رفقائے محترم جب قومیں غفلت میں، نادانی میں، شرک میں، بدعات میں مبتلا ہوتی ہیں اور کوئی بیدار کرنے والا انہیں اس متوالے پن سے نکالنا چاہتا ہے، بیدار کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی رفقائے محترم کبھی گالی دیتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، حملے کرتی ہیں، عزت و آبرو کو پامال کرنے کے ارادے کرتی ہیں۔ بلکہ حامیم سجدہ کی پہلی 4 اور 5 آیت میں آپ پڑھیں گے، گرفتار کرنا چاہتی ہیں، زبان بندیاں کرنا چاہتی ہیں، دیش نکالا دینا چاہتی ہیں، ہر تشدد اور پرسیکیوشن جو ہے وہ ان کے لیے وہ روا رکھتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کے پیش نظر آپ مسلسل و پہم اس کام کو کیے جائیں اور یہ انذار کے راستے میں اس کو حائل نہ ہونے دیں۔ اور آگے فرمایا وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، رسول کا اول کام ہے اس قرآن کے ذریعے ڈرانا، بیدار کرنا، جگانا، اور جو جاگ جائیں ان کے لیے قرآن کیا ہے؟ ذکر، ان کے شرف و مجد کا ضامن ہے، مقام بلند پر فائز کرنے کا ضامن قرآن ہے۔ بس اہل ایمان کو خطاب ہوتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ پس اہل ایمان اتبعوا، پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ اتبعوا کا خطاب کن کو ہے؟ ما قبل جو مومنین ہیں۔ اے اہل ایمان کیا کرو؟ اتبعوا، پیچھے پیچھے چلتے رہو، ما اس چیز کے، انزل الیکم کہ جو نازل کی گئی ہے تمہاری جانب۔ گویا کتاب قرآن انزل الی الرسول بھی ہے اور انزل الی اہل ایمان بھی ہے۔ قرآن صرف رسول کے لیے نہیں آیا، رسول اور امت، رسول اور انسانیت، اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا رسول کے لیے یہ بھی قرآن بائنڈنگ ہے، واجب الاطاعت ہے۔ قرآن کے کسی نقطے یا شوشے کو رسول بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے رسول بھی امیر شریعت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے امیر شریعت کی اصطلاح ہے یہ نظر ثانی کی محتاج ہے، اس لیے کہ رسول بھی امیر شریعت نہیں ہے۔ شریعت سازی اللہ کا کام ہے، انسانوں کو شریعت ساز بنانا شرک ہے، انسانوں کے لیے شریعت بنانا شرک ہے۔ شریعت سازی کا تمام حق صرف اور صرف خالق و مالک کے پاس ہے۔ کیا فرمایا؟ پس اہل ایمان اتباع کرتے رہو اس قرآن کی جو نازل کیا گیا تمہاری جانب۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور مت اتباع کرنا، اتباع قرآن کی کرو اور مت اتباع کرو کس کی؟ رفقائے محترم من دونہ، اس قرآن سے ہٹے ہوئے، کٹے ہوئے، بہتے ہوئے، جو اللہ کے قرآن سے کٹا ہوا ہے، قول کٹا ہو، امام کٹا ہو، مولوی کٹا ہو، مفتی کٹا ہو، جو بھی اللہ کے قرآن سے ہٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، بٹا ہوا ہے، پچھڑا ہوا ہے، بچھڑا ہوا ہے اللہ کے قرآن سے، کلام سے، مت اس کی اتباع کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اولیاء، یہاں نقطہ یہ ہے رفقائے محترم کہ کتاب کا مقابلہ تو کتاب سے ہونا چاہیے، کتاب کی بجائے اولیاء کیوں کو کہا؟ اس لیے کہ کتاب خود نہیں سامنے آئے گی، بخاری آپ کے سامنے نہیں آئے گی، کافی کلینی نہیں آئے گی، ہمیشہ اس کے حمایتی آئیں گے، اس کے گارڈین، کسٹوڈین،
اس کے مبلغ، مناظر، اس کا دفاع کرنے والے، اسے کلام الہی ثابت کرنے والے، یہ دراصل اولیاء آئیں گے. کتابوں نے تو آنے ہی نہیں سامنے، کتابوں کو پیش کرنے والے آئیں گے سوداگر. تو اے ایمان والو، اللہ کے قرآن کی امامت میں رہو، اور اللہ کے قرآن سے ہٹے ہوئے، پچھڑے ہوئے جو بھی آئیں، کارساز، وکیل، محامی، اولیاء، ان کی بات مت ماننا. اور آگے فتویٰ لگایا ہے رفقائے محترم، قلیلا ما تذکرون. اگر کلام الہی سے ہٹی اور کٹی ہوئی باتیں اور لوگ، ان کو تم نے مان لیا، قلیلا ما تذکرون، تو اللہ فتویٰ لگا دیں گے کہ تم نے تو قرآن سے فیض ہی حاصل نہیں کیا، کچھ بھی فیض یاب نہیں ہوئے تم میرے قرآن سے، کچھ بھی نہیں مقام پہچانا تم نے خالق و مالک کا. خالق و مالک کے کلام کے ہوتے ہوئے مخلوق ذہنوں کے، مخلوق کی اجتہادات کو، مخلوق ذہنوں کے مخلوق الفاظ کو، ملفوظات کو مقام دینا، اور خالق و مالک کی کتاب کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دینا، اللہ کے کلام کو مشکل کہنا اور انسانوں کے کلام کو آسان مان کر امام و رہنما بنا لینا. قلیلا ما تذکرون، کچھ بھی تم نے میرے قرآن کی قدر نہ کی، اور میرے قرآن سے کچھ بھی تم فیض یاب نہ ہوئے. تو قرآن کی امامت میں چلنا ہے رفقائے محترم، اور جو قول فعل عمل منسوب الی الرسول و ائمہ ہو، اسے قرآن پر پیش کرنا ہے. ما جاءکم انی، جو کچھ آئے تمہارے پاس، فارضوہ علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر پیش کرنا. فإن واقفہ، اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، فقط قلتہ، امکان ہے کہ وہ بات میں نے کہی ہو. فإن خالفہ، اور اگر میرا کلام منسوب میری طرف وہ اللہ کے کلام کے خلاف ہے، فما قلتہ ابدا، وہ بات میں نے کبھی نہیں کہی، وہ قول فعل عمل رسول ہے ہی نہیں جو منسوب ہے. اس ضمن میں رفقائے محترم ہم 45ویں سورہ دیکھتے ہیں کہ نبی اور کتاب کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، تاکہ امت کے لیے وہ امام ٹھہرے، وہ کیا ہے؟ تو سورہ الجاثیہ پانچ سو 98 صفحہ 598 آیت نمبر 18. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ لقوم یوقنون. ثم جعلناک، پھر بنایا، معمول کیا، جعلا اپوائنٹ کرنا، معمول کرنا، ٹھہرانا، پھر معمور کیا، آرڈر دیا ہم نے آپ کو، معمور کیا ہم نے آپ کو. کس پر معمور کیا ہم نے آپ کو؟ علی شریعت من الامر. اللہ فرماتے اپنے امر کی شریعت پر ہم نے آپ کو معمور کیا، یعنی امر اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے. اس کے لیے اگلی سورہ جو اس سے پہلے جو سورہ تھی شورا 42ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 21 اور 22 بھی ذہن میں رکھ لیں. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ ایسے شریک بنا لیے
جو ان کے لیے شریعتیں بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے تو شریعت بنانے کی اجازت ہی نہیں دی، ان کو شرکا کہا۔ فرمایا پھر ہم نے آپ کو اپنے امر کی شریعت پر مامور کیا ہم نے، اور اب دیکھیں آگے کیا فرمایا، فَاتَّبِعْهَا، بس آپ ہماری اس شریعت کے پیچھے پیچھے چلیں۔ آپ مامور شریعت ہیں، امیر شریعت نہیں ہیں۔ رسول امیر شریعت نہیں، مامور شریعت ہے۔ فَاتَّبِعْهَا، پیچھے پیچھے چل ہماری شریعت کے۔ اور آگے کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ جاہل ہیں جو رسولوں کو امیر شریعت بناتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، لا یعلمون، ان جاہلوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ یعنی اللہ کی شریعت ہے، شریعت دینا بنانا اللہ کا کام ہے، حق ہے، انسانوں کا نہیں۔ پاس اللہ نے نبی کو امیر شریعت نہیں بنایا، مامور شریعت بنایا ہے، اور جو اسے ہٹی ہوئی بات کرتا ہے وہ لا یعلمون کے مقام پر ہے، اور ہمیں اس کی خواہش کا احترام نہیں کرنا، اس کو خلاف کرنا ہے، اس کے خلاف۔ اور آگے فرماتے ہیں انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، ڈر مت، قیامت میں جب تیری پیشی کا وقت آئے گا اور یہ بھی پیش ہوں گے تو یہ نبی، رسول، ولی، امام جن کے تقیے سہارے پر تو بیٹھا ہے ہرگز تیرے کام نہیں آئیں گے من اللہ، اللہ کے سامنے، شیئن کچھ بھی، ان میں سے کوئی اے مومن تیرے کام نہیں آ سکے گا اس وقت۔ اور سنو وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بلا شبہ ظالم ایک دوسرے کے گارڈین ہیں، سرپرست ہیں، محافظ نگہبان ہیں۔ تو اہل ایمان تم بھی خوشخبری سن لو۔ کیا خوشخبری سنائی، واللہ ولی المتقین، اگر ظالم ظالموں کا دفاع کرتے، حفاظت کرتے ہیں تو اے اہل تقوی، کیا میں زندہ خدا نہیں ہوں، میں تمہاری حفاظت نہیں کروں گا؟ حی و قیوم اللہ پر ایمان ہو تو کیا وہ حی و قیوم اللہ اپنے بندوں کو چھوڑ دے گا؟ ظالم تو اپنے حفاظت میں آنے والوں کو محفوظ رکھیں، اور اللہ اپنے طالبوں کو، اہل ایمان کو تباہ ہونے دے، یہ خدا کی خدائی کی غیرت کے خلاف۔ واللہ ولی المتقین، اللہ اہل تقوی کا گارڈین ہے، سرپرست ہے، محافظ و نگہبان ہے، وہ ان کی حاجات و ضروریات کو پورا کرے گا، حفاظت فرمائے گا، تحفظ عطا کرے گا۔ اور دیکھو اہل ایمان، ھذا بصائر للناس، ھذا کا اشارہ ہے قرآن کی جانب جس کا ماقبل ذکر ہے، امر، ذالک امر اللہ، فرمایا یہ قرآن روشنیاں ہیں الناس کے لیے، اور گائیڈنس ہے، اور رحمت ہے، اور اس گائیڈنس، رہنمائی اور روشنیوں سے کون فیضیاب ہوتے ہیں؟ لقوم یوقنون، جو اپنے اندر اس کی حقانیت کا یقین پیدا کرے، وہ اللہ کی رحمتوں سے بہراور ہوں۔ اس ضمن میں رفتہ محترم آخری آیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں۔ قیامت سے بات چلی تھی سورہ الفرقان، اور قیامت کی بات آ کر ختم ہوتی ہے۔ اگلا صفحہ 559 اور 599، نیچے سے چوتھی سطر کا آخری لفظ، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور دیکھے گا اے مومن قیامت کے دن تو ہر اور امت کو کیا دیکھے گا؟ جاثیہ، دربار الہی کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوگی، ہاتھ باندھے ہوگی، مؤدب کھڑی ہوگی۔ ترا کل امت جاثیہ، ہر امت کو دیکھے گا
گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے اللہ کے حضور میں. کل امہ، کیا ہم بھی کوئی امت ہیں یا نہیں؟ اور ہمارا حال بھی یہی ہوگا جاسیہ. اور اس وقت کیا ہوگا؟ اور اس قائم محترم ہر امت کو کیا کہا جائے گا؟ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت کو حساب کتاب کے لیے اپنی اپنی کتاب کی طرف بلایا جائے گا. یعنی ہر دور میں اللہ نے جو کلام نازل کیا وہ کلام اللہ کا میزان ہے. بس ہر امت کا حساب اس کی کتاب کے مطابق لیا جائے گا. میرا اور آپ کا حساب قرآن کے مطابق. جس امت کو جس دور میں اللہ نے جس کلام سے نوازا وہ کلام معیار اور میزان، محک اور کسوٹی، اسٹینڈرڈ، نارمز، کرائٹیرین، اس کے مطابق ہر امت کو کہا آؤ اس کتاب کے سامنے پیش کرو اس کو. دوسرے مقام پر فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر امت اپنے اپنے امام یعنی کتاب کی طرف اس کو بلایا جائے گا. فرمایا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی قدر و قیمت اس کتاب سے لگائی جائے گی، اور جو کچھ تم نے عمل کیا یہ کتاب اس کی قدر و قیمت لگا دے گی اور اگلے مرلے میں اس کی پیمنٹ ہو جائے گی. اور یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. مولویوں نے کہا یہ قرآن صامت ہے، خاموش ہے، نعوذ باللہ گونگا ہے، یہ کتاب تو بولتی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہماری کتاب کتاب ناطق ہے. ینطقو، اور ینطقو بھی فعل مضارع، یہ ایسا نہیں کہ 1400 سال پہلے بولتی تھی آج نہیں بولتی. ینطقو آج بھی بول رہی ہے، قیامت کو بھی بولے گی. اور اس کا ہر بول کیا ہے؟ علیکم، تم پسند کرو یا نہ کرو. یہ تو آئینہ ہے، آئینے کے سامنے چہرہ لاؤ، داغ دھبے صاف ستھرا پن جو ہوگا ظاہر کر دے. غصے میں توڑ دو آئینے کو، تمہارا غصہ بیکار ہے. تمہارے آئینہ توڑنے سے تمہارے اندر حسن پیدا نہیں ہو جائے گا، بدسورتی دور نہیں ہو جائے گی، وہ تو قائم رہے گی. تو کیا فرماتے ہیں؟ یہ کتاب ہماری ناطق ہے، تم چاہو یا نہ چاہو یہ بولتی ہے. اور آگے اس کے بول کے بھی فرمایا بالحق، اس کا تو بول، ہر بول حق پہ مبنی ہے، حق کے سوا تو کوئی چیز یہ بولتی نہیں. اور دیکھو انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بلا شبہ ہم نے تمہارے تمام اعمال کے لیے اس قرآن میں نسخہ ہائے شفا لکھ دیے تھے. تم نے جو کچھ کرنا تھا اس کے بارے میں الہی نسخہ کیا ہے، ریمیڈی کیا ہے، علاج کیا ہے، کیا تم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ان تمام چیزوں کا قبل از وقت ہم نے ایک نسخہ، ایک علاج، ایک ریمیڈی، ایک معیار، حق اور باطل کے فیصلے پہلے سے ہم نے تمہارے لیے تیار کیے تاکہ تم پر حجت قائم ہو جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا رفقۂ محترم کہ اللہ کا کلام ہی دراصل ہماری پناہ گاہ ہے، یہی ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، یہی رسول کے لیے واجب الاتباع تھا. رسول بھی اسی پہ چلنے کے پابند تھے، اور اسی میں میری اور آپ کی اور آنے والی انسانیت کی نجات ہے. اللہ پاک اس شعور و ادراک سے مالا مال ہو کر اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرمائیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ.